اس آیت کو نماز کے وقت پڑھا کریں، نماز سے پہلے پڑھا کریں، نماز کے بعد پڑھا کریں، اور اگر یاد نہیں ہے جلدی سے یاد کر لیں، ملتا ہے اس آیت کی برکت سے، صرف 11 دفعہ پڑھنے سے مل جاتا ہے۔ اللہ سے رزق مانگتے ہوئے، اس لیے بات میں اکثر کہتا ہوں، کبھی نوکری نہ مانگیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جاب چاہیے، نوکری نہ مانگیں، اللہ سے رزق حلال وافر مانگیں۔ وہ مجھے کاروبار میں ملے، وہ جاب میں ملے، وہ کسی شکل میں ملے۔ کبھی بھی نہ سوچئے گا، کبھی بھی نہ سوچئے گا، کتنے ظلم کی بات ہے، جو پوسٹ جتنی مشکوک ہو اس کی بولی اتنی اونچی ہوتی ہے۔ ہائے، ایک صوبے کا بہت بڑا افسر، میں نام نہیں لیتا، صوبے کا بہت بڑا افسر ریٹائر ہو گیا، آج کوئی 15 18 20 سال ہو گئے، اس کی بوڑھی بیوی میرے پاس آتی ہے، لہو اور خون کے جو آنسو روتی ہے، اولاد، گھر، زندگی، نسلیں، کچھ نہ بچاؤ، سکون تو دور کی بات، اس کی زندگی میں سکون نام کی چیز کی کبھی اس نے دھول بھی نہیں سونگی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد پھر جو اس کو پیروں نے لوٹا، جادو کے نام پہ، بندش کے نام پہ، سب کچھ ختم ہو گیا۔ نسلوں میں کثرت آئی، نسلوں میں برکت نہ آئی۔ اس آیت کو سحری کے وقت پڑھا کریں، اس آیت کو افطاری کے وقت پڑھا کریں، اس آیت کو نماز کے وقت پڑھا کریں، نماز سے پہلے پڑھا کریں، نماز کے بعد پڑھا کریں، اور اگر یاد نہیں ہے جلدی سے یاد کر لیں۔ 11 دفعہ پڑھنے سے رزق روحانی بھی ملتا ہے اور رزق جسمانی بھی ملتا ہے۔ رزق جسمانی کیا ہے؟ گھر ہے، سواری ہے، رزق ہے، دولت ہے، صحت ہے، تمنگری ہے، مال ہے، چیزیں ہیں، بیٹے ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، چھت ہے، زندگی کا سکون ہے، یہ سارا کا سارا رزق جسمانی ہے۔ اور رزق روحانی کیا ہے؟ ایمان، اعمال، تقوی، اللہ کا تعلق، سجدے، تسبیحات، صدقات، خیرات، اللہ کی طرف اٹھے قدم۔ یہ گھر کو چھوڑ کے جو آپ تسبیح خانے آ کے پڑے ہیں چٹائیوں پہ، یہ رزق روحانی، یہ سارا رزق روحانی ہے، یہ سارا رزق روحانی ہے، یہ سارا رزق روحانی ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ سے مانگیں، مولا دنیا میں ظاہر میں بھی عیدیں کرا دے اور آخر میں بھی عیدیں کرا دے، تیرے لیے کون سی دیر ہے؟ تو سخی شہنشاہ ہے، تو لکھپال لجپال ہے، تیرے لیے کون سی دیر؟ میں بہت عرصہ ایسے کبھی جاتا تھا تو انارکلی سے یہ قطب الدین ایبک کے مزار پہ چلتے چلتے کچھ کلمات پڑھ کے اس کی روح کو ہدیہ کرتا، اب بھی کر دیتا ہوں کبھی جاتے جاتے، کبھی کبھار۔ بادشاہ تھا، بر صغیر کا بہت بڑا بادشاہ تھا اور نیک بادشاہ تھا۔ میں اللہ سے عرض کرتا رہا کہ یا اللہ اس کے حالات مجھ پہ کھول دے۔ اچھا میں نے وہ نفل نہیں پڑھے جو 4 رکعت نماز نفل، سورت الہاکم التکاثر ملاتے ہیں میت کو خواب میں دیکھنے کے، وہ نفل نہیں پڑھے۔ اس لیے میں نے کہا کہ پین بدل دیا کرو، سکے والا کو۔ تو وہ میں اللہ سے عرض کرتا رہا کہ یا اللہ کوئی ایسا نظام بنا دے کہ میں اس سے ملوں تو صحیح، کہ بابا جی کیا حال ہے، خیریت سے، کیسے گزری، بس ایسے مانگتا رہا۔ اور ایک بات بتاؤ، منہ کھاوے تیاگ شرماوے، یہ سچ ہے۔ اس کی روح کو پڑھ پڑھ کے ہدیہ کرو، منہ کھاوے نا، اس کی روح کو پڑھ پڑھ کے ہدیہ کرو۔ میں اس کی روح کو ہدیہ کرتا رہا، ہدیہ کرتا رہا۔
قبر پہ جاتا تھا، مزار پہ جاتا تھا تو وہاں بھی ہدیہ، ویسے بھی ہدیہ کرتا رہا۔ میں نے ایک دفعہ ایک خواب دیکھا، مجھے خواب زیادہ نظر نہیں آتے اس لیے زیادہ بیان ہی نہیں کرتا۔ خواب دیکھا کہ میں کھڑا ہوں اور ایک دم ایسے محسوس ہوا کہ وہاں سیڑھیاں بن گئی اور میں نیچے چلا گیا۔ یہ انارکلی میں ہے قطب الدین ایبک کا مزار، اور میں وہاں نیچے چلا گیا۔ ایسے لاجواب تخت، اور جو پرانی مغلیہ دور کی درباریں تصویروں میں دیکھی، واقعات میں سنی، شاہی قلعے میں اس کے کچھ نقشے موجود، ایسی دربار ہے، تخت پہ بیٹھے۔ میں نیچے گیا تو اٹھے، بڑے پیار سے ملے، زرق برق لباس ہے اور خوشبو آ رہی اور باشرح چہرہ ہے، اور اپنے ساتھ ایک کرسی کے اس سے بیٹھا ہے۔ تو میں نے کہا، میں نے تو اپنی کوئی جڑی بوٹیاں خریدنی تھیں، آپ کے ہاں ایسے چلتے ہوئے آیا، بس چلتے تھے، مجھے بتا دیں اللہ نے کیا معاملہ کیا۔ کہنے لگے دنیا کا بھی بادشاہ ہوں، آخرت کا بھی بادشاہ۔ واہ، دنیا کا بھی بادشاہ اور آخرت کا بھی بادشاہ۔ اور بھی باتیں بہت ساری ہوئیں، کچھ تحفے بھی دیے، کچھ ہدیے بھی دیے، کچھ چیزیں دی۔ میں اس واقعے کے ساتھ جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سے کہیں مولا تو کریم ہے، تو قادر ہے۔ دنیا میں غربت فقر میں ساری عمر زندگی حسرتوں کے ساتھ گزارتے گزارتے مر گیا، آخرت کی بادشاہت دیکھی، اللہ دنیا کی بھی دے دے، آخرت کی بھی دے دے، اور پھر اگر مل جائے تو شکر ہے، اگر نہ ملے تو سمجھ لے اس میں میرے لیے خیر ہے۔ اگر مل جائے تو شکر ہے، اور اگر نہ ملے تو سمجھ لے میرے لیے اسی میں خیر ہے۔ میرا اللہ تھوڑی سی دنیا میں میری کفایت کفالت کر کے کائنات کے نظام کو سمیٹ کے مجھے اپنے پاس اس طرح بلانا چاہتا ہے کہ مجھے آخرت کا بہت بڑا مالدار بنانا چاہتا ہے۔ اس آیت کو رمضان میں کیش کریں اور پھر عیش کریں اور نسلیں عیش کریں، اور اس تصور کے ساتھ یہ جو میں پڑھ رہا، فرشتوں نے آمین کہہ دیا۔ وہ فرشتے کتنے ہیں؟ 1000 ہیں، 1,00,000 ہیں، 1 کروڑ ہیں، 1 ارب ہیں، میرے اللہ کے علم میں۔ پر میرے اللہ اس کے حبیب نے فرمایا فرشتے آمین کہتے ہیں، تو یہ سچ ہے، حق ہے، حق ہے اور حق ہے۔ اس جذبے کے تحت کہ فرشتوں نے آمین کہہ دیا بس، اور میں نے اللہ کے خزانے میں اپنی فائل جمع کرا دی فرشتوں کی آمین کے ساتھ، تائید کے ساتھ۔ کہنے لگا میں تھا ریڈر جج صاحب کا، میں نے اس کو کہا اپنی فائل جمع کرا، میں نے فائل اوپر رکھ دی، جج صاحب نے اٹھایا نا تو کہنے لگا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا سر بہت ضرورت مند ہے اور آپ کا بڑا خیر خواہ ہے۔ تو میں نے 2-4 باتیں کہیں، جج صاحب نے کہا اچھا ہاں ٹھیک ہے، یہ دستخط کر کے مجھے دے دیا۔ تو ریڈر صاحب جو فرشتے صاحبان ہیں ان کی آمین بھی ساتھ کروا دی۔ وہ اللہ ریڈروں کا محتاج نہیں ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے سامنے فرشتے پر کیا مار سکیں؟ پر حدیث میں آتا ہے فرشتوں کی سفارش ہوتی ہے۔ میں نے اس دن آپ کو چند احادیث بیان کر کے بتائی تھی کہ یا اللہ کوئی مانوس سی آواز ہے اور یا اللہ کوئی نامانوس آواز ہے، جو بندہ ہر وقت مانگتا رہتا ہے سکھی دنوں میں، جب دکھ آتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کوئی مانوس سی آواز ہے، پہلی کوئی آواز تھی پہچانی ہوئی ہے، تو فرشتے سفارش کرتے ہیں۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ رمضان میں ہمارے لیے فیصلے رزق کے، عزت کے، دولت کے، روحانیت کے، صحت کے، رزق کے، حلال طیب کے، ظاہری اور باطنی رزق کے ہوئے ہیں، تو ایک ایک پل کیوں ضائع کر دیا؟ 4 روزے ہو گئے، کیوں ہوئے؟ اس آیت سے مانگے بغیر کیوں ہوئے؟ میرا قصور ہے، میں آپ کو بتا دیتا۔ آج قدرتی ہم نے یہ آیت تلاوت میں سنی تو میرے جی میں آیا اس کو بیان کر دوں۔ ایک اور آیت آئی
قولہ الحق ولہ الملک. یہ عجیب آیت آئی، اس کے عجیب کمالات. فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ، یہ آیت آج آئی. لا تدرکہ الابصار، یہ آیت آئی آج. تو رزق کے دروازے کھلوانے ہیں یا بند کروانے ہیں؟ کھلوا جائیں نسلوں کے لیے. نسلیں خوشحالی میں زندگی گزاریں گی، کہیں گی بابا پردادا دادا پردادا تیرے بچے جی. میں بعض اوقات اپنے پردادا کے لیے بیٹھ کے دعا کرتا ہوں اور پردادا کے والد کے لیے دعا کرتا ہوں اور اس کے والد کے لیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تقوی کی زندگی، ایمان کی زندگی، اعمال کی گزاری، خوشحالی دے گئے. آگے پتہ نہیں کہ اللہ پاک تنگ دستی نہ کر دے، پر ان کے لیے بیٹھ کے دعائیں کرتا ہوں. نسلوں میں اللہ سے رزق روحانی مانگو، نسلوں میں اللہ سے رزق جسمانی مانگو. اور یہ اس آیت سے مانگے، اس آیت سے مانگے. بڑی عجیب آیت ہے. دیکھو بات سنو، ایک ہے میری الفاظ، میں آپ کو کوئی لفظ دوں، ایک ہے آپ کے الفاظ، ایک ہے لفظ بھی اللہ کے اور مانگے بھی اللہ سے، اور آمین کہنے والے فرشتے. اور فرشتے بھی وہ جن کو اللہ نے ویلا کر دیا، بالکل فارغ کر دیا. اللہ نے کہا سارے کام چھوڑو، سجدہ چھوڑ دے، قیام چھوڑ دے، تسبیح چھوڑ دے، رکوع چھوڑ دے. اب فرشتے لائن لگا کے کھڑے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں. مولا آپ کریں کیا؟ انہوں نے کہا یہ سارے کے سارے انسان، اللہ یہ تو سارے جہان کے عیبوں بھرے میں جانتا ہوں، ان کی دعاؤں پہ آمین کو حکم ہے. انہوں نے کہا سرکار حکم بس ختم. فرشتے کے اندر نافرمانی کا تو مزاج ہے ہی نہیں. بس ٹھیک ہے، سر تسلیم ہم ہیں جو مزاج یار میں آئے. اب اس آیت کے ذریعے اللہ سے رزق روحانی مانگے. مولا میری نسلوں میں صالحیت اور صلاحیت عطا فرما، میری نسلوں میں ولی بنا. اس آیت کو یاد کریں. ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ اس کو یاد کرے، اور ان پڑھ سے ان پڑھ اس کو یاد کر کے پھر گڑ گڑا کے اللہ سے رزق روحانی مانگے. خیال کرنا صرف رزق جسمانی نہ مانگنا، ورنہ لقمے مل جائیں گے، سجدے چھن جائیں گے. اور میں بعض اوقات ناراض ہو کے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے. اس سے اللہ سے مانگیں. ہمیں دولت بھی اللہ سے لینی ہے، ہمیں رزق بھی اللہ سے لینا ہے، ہمیں تمنگن بھی اللہ سے لینی ہے، ہمیں دنیا بھی اللہ سے، ہماری آخرت بھی اللہ سے ہم نے لینی ہے. اور کوئی راستہ ہی نہیں، اور کوئی منزل ہی نہیں، اور کوئی ہمارے پاس کوئی ہے ہی نہیں. ہم کس سے مانگیں؟ کہاں جائیں؟ کس سے کہیں؟ ہمارے پاس اور کوئی ہے ہی نہیں. ہمیں اس دنیا کی، کائنات کی ہر نعمت، ہر چیز اس آقا سے مانگنی ہے. جب اس نے کہہ دیا یہ مانگو، میں تمہارے لیے دنیا بھی عید بنا دوں گا، آخرت بھی عید بنا دوں گا، تو مولا پھر تیری مہربانی ہے. بس ہم اب لگ جائیں گے. 11 دفعہ پڑھا اور اللہ کے سپرد کر دیا، اول آخر 1 دفعہ 3 دفعہ درود شریف. اور اس کو سحری کے وقت، افطاری کے وقت، نماز کے وقت، دعا کے وقت، نفل کے وقت، تسبیح کے وقت، معمولات کے وقت، پتہ نہیں کہاں کہاں جب بندہ دیوانہ پاگل ہوتا ہے تو پھر خود ہی راہیں، خود ہی راستے، خود ہی منزل خود بخود مل جاتی، خود بخود مل جاتی. ہمیں تو اللہ سے مانگنا ہے اور اپنی نسلوں کے لیے منوانا ہے، نسلوں کے لیے منوانا. ہمیں تو اللہ سے مانگنا ہے. میں کہا واہ قطب الدین ایبک دنیا میں بھی بادشاہ تھا، آخرت کا بھی بادشاہ، دنیا کا بڑا بادشاہ گزرا، بہت بڑا بادشاہ. اور کتنا بڑا بادشاہ تھا؟ یہ سارا بر صغیر، سارا افغانستان، یہ نہیں ہے کہ چھوٹے سے ٹکڑے کا. آپ کا جو ملک پاکستان ہے، انڈیا کا جو حیدرآباد دکن صوبہ ہے اتنا بڑا ہے، آبادی میں بھی، رقبے میں بھی. سارا افغانستان، سارا انڈیا، سارا بنگلہ دیش، سارا بھوٹان، سارا سری لنکا، سارا نیپال، اتنا بڑا بادشاہ تھا. اور ادھر چین تبت تک
ادھر تک، اور کشمیر سارا اتنا بڑا بادشاہ تھا، اتنا بڑا ملک تھا، اتنا بڑا اقتدار تھا۔ 1707 میں اورنگزیب عالمگیر فوت ہوئے ہیں، 1700 سے لے کر 1781 میں حضرت مرزا مدر جان جانا کی شہادت ہوئی ہے، 1781 میں۔ 1707 میں اورنگزیب عالمگیر فوت ہوا ہے، 1707 میں۔ یہ اقتدار کہاں ان کا تھا؟ 50 سال اورنگزیب عالمگیر نے حکومت کی ہے، 50 سال۔ اللہ سے مانگیں، اس آیت کے ذریعے مانگیں، اور اس آیت کو پڑھ پڑھ کے مانگیں۔ مولا تیرا کرام ہے اور تیرا نام ہے اور تیرا مہینہ ہے، جس مہینے کے 17واں روزے میں غزوہ بدر ہوا، جس مہینے میں قرآن اترا، اور جس مہینے میں برکات اور رحمتیں نازل ہوئیں، مولا اسی مہینے میں تجھ سے دنیا بھی مانگتا ہوں، آخرت بھی مانگتا ہوں، رزق بھی مانگتا ہوں، صحت بھی مانگتا ہوں، معرفت بھی مانگتا ہوں، دولت بھی مانگتا ہوں، عزت بھی مانگتا ہوں، خیر بھی مانگتا ہوں، اپنے لیے، امت کے لیے، انسانیت کے لیے، ساری امت کی نسلوں کی۔ اللہ سے مانگے، بڑا کریم ہے، دیتا ہے اور منگتا پاتا ہے، کھٹکھٹانے والا آخر کار دروازہ کھلواتا ہے، یہ پکی بات ہے۔ ہمیں تو ہر پل منگتا ہو کے زندگی گزارنی ہے، اور اگر جس دن ہم نے اپنا منگتا ہونا چھوڑ دیا، یقین جانیے گھاٹے میں چلے جائیں۔ میں تو کتنے سالوں سے اس آیت کے بارے میں بتا رہا ہوں، کیا خیال ہے؟ سالوں سے بتا رہا ہوں، کتنے سالوں سے بتا رہا ہوں اس آیت کو کہ مانگیں، اس آیت کے ذریعے برکت مانگیں، راحت مانگیں، صحت مانگیں، اللہ مانگیں، روحانی دسترخوان مانگیں، پھر اللہ غیب سے راحت برکت کے دروازے، ایمان کے دروازے، عافیت کے دروازے ایسے کھولتا چلا جائے۔ میں سچ بتاؤں، یقین جانیے اگر برکت کا ایک ذرہ بھی مل جائے نا، نسلیں مالا مال ہو جائیں۔ یا اللہ مجھے اپنے برکت کے خزانوں میں سے، بس اپنا برکت کے خزانوں میں سے ذرا عطا کر دے، ذرا عطا کر دے، برکت کے خزانوں میں سے ذرا عطا کر دے۔ اللہ سے مانگ، اس آیت کو گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے پڑھ کے مانگے۔ اب آپ حضرات جن کو یہ آیت نہیں آتی، اس کو مجھے کل کون یاد کر کے بتائے گا؟ کل کا دن ہے، پکی بات ہے۔ وہ زیر زبر میرے والی یا صحیح تجوید بہترین؟ بھائی کسی کو پکڑ لو ساتھ والے کو کہ تجھے آتی ہے، کہ ہاں آتی، کہ مجھے یاد کرا دے، اور لگ جائے اندر۔ جب اندر لگ جائے گی نا پھر چیز مل جائے گی، جب اندر لگے گی نہیں پھر کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ والو اسی بہانے میں قرآن یاد ہو جائے گا، اور نسلوں کے لیے کوئی فیصلے ہی کروا لیں گے۔ بہانے ہی تو ہیں۔ ایک نعمت میں بعض اوقات محسوس کرتا ہوں، تسبیح خانے کی نسبت سے اللہ کی مخلوق نے جتنی مسنون دعائیں یاد کی ہیں، جتنی قرآن آپ کی آیتیں اور صورتیں یاد کی ہیں، یہ بہت بڑی نعمت تسبیح خانے کے حصے میں آئی ہے۔ بہت دنیا نے قرآن، دعائیں، چیزیں یاد کی ہیں، بہت دنیا نے یاد کی۔ یہ نعمت اللہ نے تسبیح خانے کو عطا کی ہے۔ تو کل تک یہ یاد بھی ہو، اور یاد بھی ایسا ہو فر یاد ہو، بالکل یاد ہو، اور زیر زبر بہترین۔ اور پھر دیکھ اللہ کے خزانوں سے مانگنا شروع کر دے، اور اللہ سے گڑ گڑانا شروع کر دے، اور وہ کریم ہے، وہ کہتا ہے کہ تو مانگ میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ جو کھانے کو چاہ ملا، اور یہ ایمان کی دلیل ہے کہ انہوں نے کھانا اللہ سے مانگا، اور اللہ کہتا ہے مانگو۔
میں تو کہتا ہوں اس کو یاد کر لیں، اس کو یاد کر لیں۔